ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا انعام پائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان نے سارے کوفے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی کوفہ کے لالچی کتے حضرت مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں گلی گلی اور کوچے کوچے پھرنے لگے۔ قاضی شریح جو کہ عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سن کر رونے لگے۔ بچوں کو گلے لگایا، گود میں اٹھا کر پیار کیا تو بچے پوچھنے لگے، بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا جان کی تو خیر ہے، کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے روتے ہوئے جواب دیا، اے مسلم کے بچوں، میں کس زبان سے کہوں کہ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو۔ یہ سن کر دونوں بھائی بغلگیر ہو کر رونے لگے۔ قاضی شریح نے عرض کی، بچوں اب رونے کا وقت نہیں ہے، ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں بھی آدمی مقرر کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری آواز سن لے اور تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں کسی نیک سیرت آدمی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو فرمایا، بیٹا مسلم کے ان دونوں یتیموں کو لے جاؤ اور آج رات کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے حوالے کراؤ۔ دونوں معصوم بچے آہیں بھرتے اپنے باپ کی لاش سے بے خبر خاموشی سے اسد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی قافلہ جا چکا ہے۔ اسد نے کہا، بچوں قافلہ تو جا چکا ہے، ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہے، وہ دیکھو گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، دوڑو اور قافلے سے جا ملو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگے۔ تھوڑی دور گئے، تھک گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرد قافلہ غائب ہو گئی۔ حیران تھے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، کسے آواز دیں۔ رات اندھیری اور خوفناک جنگل میں وہ معصوم راستہ بھول گئے۔ صبح کا ستارہ تھر تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ سوچ ہی رہے تھے کہ ظالم کے دو پنجے دونوں کے کندھوں پر پڑ گئے، اور ساتھ ہی غضبناک آواز آئی کہ ساری رات تمہاری تلاش کرتا رہا ہوں اور تم یہاں ہو، چلو میرے ساتھ، میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں۔ ابن زیاد کا نام سن کر بچے کانپ گئے۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادے ابن زیاد کے سامنے تصویر حیرت و غم بن کر کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دو اور داروغہ جیل سے کہو کہ جب تک یزید کی طرف سے ان کے متعلق کوئی حکم نہ آ جائے ان کی نگرانی رکھے۔ جیل کا داروغہ، جس کا نام مشکور تھا، کملی والے کا غلام اور محب اہل بیت تھا، بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا اور عرض کی، اے مسلم کے بیٹو گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں اور میرا نام مشکور ہے۔ رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا۔ اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا قادسیہ کو جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، اس کو جا ملنا، وہ تمہیں عزت اور حفاظت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ رات سیاہ تھی اور راستہ پرخطر۔ وہ معصوم تھک کر بیٹھتے، ڈر کر اٹھتے اور گھبرا کر بھاگتے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بدن چور چور ہو گئے۔ ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے دور نکل آئے ہیں، مگر جو ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور مسلم رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کے لیے کھجور کے ایک درخت کی کھو میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ دوپہر ہوئی، ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے چشمے پر آئی، گھڑا بھرنے کو جھکی تو دیکھا کہ درخت کی کھو میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ اس نے بڑے ہی پیار سے پوچھا، بچوں تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپ کر بیٹھے ہو؟ وہ دونوں بولے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ کنیز بولی،
مسلم کے بچوں نیچے اتر آؤ، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں۔ پھر وہ بڑے پیار سے بچوں کو گھر لے گئی۔ گھر کی مالکن نے پوچھا یہ کون ہے؟ کنیز نے بتایا مسلم شہید کے فرزند ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خادمہ تھی۔ بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے لگایا، نہلایا، کپڑے دھوئے، بالوں میں کنگھی کی، کھانا آگے رکھا۔ کھانا کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر بچھا کر سلا دیا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے بچے تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو گئے، اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتا دیا کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کانپتا ہوا بولا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے کہا وہ تو مدینے پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر عاشق اہل بیت پر کوڑے برسنے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا مگر اف تک نہ کی، اور پھر تلوار چمکی اور مشکور کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کر دنیا سے بے خبر سو رہے تھے کہ گھر کا مالک حارث داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا، دیکھیے مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ گھر کی مالکہ اپنے خاوند کی زبانی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے بچوں کی تلاش کے بارے میں سن کر لرز گئی اور حارث سے کہا، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ میں مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور اے حارث تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ گئے ہیں کہ تم ان معصوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ بیوی کی گفتگو سن کر حارث نے جھڑک دیا اور بستر پر لیٹ کر کروٹیں لینے لگا۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی پیاری صورت دیکھی۔ کئی دنوں سے جدا تھا، باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھا۔ بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اس کی چیخ نکل گئی اور کمبخت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھا اور بیوی سے پوچھا، ہمارے گھر میں رونا کیسا ہے؟ بیوی سہم گئی۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں چاند اس اندھیری کوٹھڑی کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دونوں معصوم چونکہ اس گھر کی ہر دیوار کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اس لیے فوراً بول اٹھے، ہم مسلم کے بچے ہیں۔ مسلم کے بچے؟ وہ حیران ہو کے بولا، کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو؟ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارے اور بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا، پھر مشکیں باندھ کر جنگل کی طرف لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے۔ ظالم حارث ان دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دونوں بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھی، ایک نے محمد رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا تو دوسری نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دامن میں چھپا لیا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور پھر مسلم کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی۔ لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے، اپنی بے کسی و یتیمی کا احساس دلایا، خدا اور رسول کا واسطہ دیا، اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے یتیموں کی اس منت سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کانپ گیا، فرشتے رو پڑے اور حوریں تڑپ گئیں، مگر بے رحم حارث کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ابھر سکا۔ وہ کڑک کر بولا، مسلم کے بیٹو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ وحشی آگے بڑھا اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سر زمین پر ایسے آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا ہو۔ چھوٹے نے اپنے بھائی کے سر کو جھولی میں اٹھایا اور چیخیں نکل گئیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ چھوٹا اپنے بھائی کے سر کو چوم رہا تھا کہ سنگ دل نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا، پھر دونوں لاشوں کو دریا میں بہا دیا۔ صبح ہوئی تو حارث نے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر سونے کے تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے آگے رکھ دیے۔ وہ یزیدی کتا مسکرانے لگا، مگر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ان معصوم شہزادوں کی شہادت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔